بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی HD کے ساتھ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے. گزشتہ ماہ آپ نے بڑا شور سنا ہوگا اور ظاہر ہے کہ پورے سندھ میں منایا گیا سندھی کلچر ڈے. تو ہمیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے جو کچھ نوجوان ہیں، ایک بڑی تعداد ہے کراچی کے نوجوانوں کی جو مہاجر نوجوان ہیں، اردو بولنے والے ہیں، وہ گزشتہ چند سالوں سے جو ہے مہاجر کلچر ڈے منانے کا انہوں نے جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا، اور اس کے لیے تاریخ ہے 24 دسمبر. تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ٹیم مہاجر کے آرگنائزر ہیں احسن قریشی صاحب، جو گزشتہ چند سالوں سے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے جو ہے شہر میں مختلف پروگرام ریلی وغیرہ کا انعقاد کرتے ہیں. تو آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے احسن قریشی صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ مہاجر کلچر ڈے جو ہے وہ آپ مطلب اس کی کیوں آپ کو ضرورت پڑی، اور اس پہ جو بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس پر بھی ہم ان سے سوال کریں گے، اور ان سے آپ کو جو بھی وہ جواب دیں گے تو آپ کو ان کے جو جواب ہیں اس سے ضرور ہم آگاہ کریں گے. تو ناظرین، آئیے ہم آپ کی ملاقات احسن قریشی صاحب سے کراتے ہیں. احسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ صابر بھائی. احسن صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے تھنک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور آپ سے آج جو گفتگو کرنی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کافی دنوں سے، اس دفعہ تو آپ نے بہت پہلے سے اور بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ مختلف ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ تیاریوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا، اور سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ایکٹیو ہے. تو ابھی 24 دسمبر کو کہ دور ہے، لیکن غالباً آپ نے اس سے پہلے ہی اور بھی کچھ پروگرام ہیں. ایک ریلی تو آپ کرتے ہی ہیں 24 دسمبر کو، لیکن اس سے پہلے کچھ اور بھی متحد. تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر باقاعدہ آپ سے اپنے ناظرین سے بھی ملوائیں، اور جو آپ کا پروگرام ہے، جو آپ مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بھی آگاہی دیں. تو سب سے پہلے تو احسن قریشی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ مہاجر کلچر ڈے غالباً آپ نے 3 سال پہلے شروع کیا، تو کیا اس کے محرکات تھے؟ جبکہ مہاجر ازم یا جو مہاجروں کا جو تعارف ہے، یا جو مہاجروں کا جو ایک مشترکہ یا ایک متفقہ پلیٹ فارم ہے، وہ تو بہت پہلے تشکیل پا چکا تھا، اور اس کے بعد کئی الیکشن بھی لڑے مہاجر کے نام پہ، اور قومی صوبائی اسمبلی سینٹ میں بھی گئے، اور مختلف سرکاری عہدوں پہ بھی رہے. تو یہ کیا ہوا، آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے باقاعدہ مہاجر کلچر ڈے منانے کا آغاز کیا؟ پھر ایک دفعہ صابر بھائی موقع دینے کا بہت بہت شکریہ. مہاجر کلچر ڈے 2020 سے بھی پہلے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر، جس میں ڈاکٹر سلیم حیدر دیگر اپنے انداز کے اندر منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ جو بام عروج کے اوپر پہنچا ہے وہ تو اللہ پاک نے وہ ہمارے ہاتھوں سے، ہماری محنت سے کروایا. 2020 کے اندر ہوا، 21 میں پروگرام ہوا، اب 2022 ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہر گزشتہ برس سے، گزرے ہوئے برس کے مقابلے مہاجر ثقافت دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اور مزید بہتر ہوگا. محرکات کیا تھے؟ ہم نے دیکھا اس شہر کے اندر کہ ایک تو یہ کہ جو ہماری قومی شناخت ہے مہاجر، اس کو کسی نہ کسی انداز سے مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. اپنوں نے بھی کیا، دوسروں نے بھی کیا. بہت سارے مقامات کے اوپر واقعات ایسے ہیں جس وقت بہت سارے لوگوں نے بیٹھ کے بتانے کی کوشش کی کہ اپنے آپ کو اردو بولنے والا کہہ لیں، اپنے آپ کو نیا سندھی، اردو بولنے والا سندھی، اور نہ جانے کیا کیا کن کن لقبات سے پکارا گیا. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں، جو بے چینیاں تھیں، جو ہمیں قابل قبول نہیں تھی. ہمیں یہ اس شہر کے اندر ایک گھٹن سا ماحول تھا، تو ہمیں وہ چیز بالکل اس کو توڑنا بھی تھا. اپنی ثقافت، لوگ ہم سے بڑے سوال کرتے تھے کہ یار مہاجروں کی کون سی ثقافت ہے، اور جن کی شاید بہت زیادہ طاقتور قسم کی ثقافت نہیں ہے، وہ بھی شہر کے اندر آ کے اپنی طاقت دکھا رہے ہیں. تو ہم مہاجر کیوں ان چیزوں سے پیچھے رہیں؟ کیوں ہم اپنی ثقافت کے اوپر، اپنی روایت کے اوپر، اپنے اکابرین کے اوپر، اپنی تاریخ کے اوپر ہم کیوں ناز نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم اپنی تاریخ کا، اپنی ثقافت کا پرچار نہیں کر سکتے؟ اور کیوں ہمیں یہ گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ جی ہم کتراتے ہیں اپنا نام لینے سے؟ ہمارا پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ ہمارا جو بھی نوجوان ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو وہ کتراتے ہوئے اور بیچ کا راستہ نکالتے ہوئے کہتا ہے اردو اسپیکنگ. جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے جتنے رہنما ہیں وہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اپنے آپ کو اردو بولنے والا کہہ لیں، نیا سندھی، پرانا سندھی. تو یہ چیزیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھی. ایسا تو نہیں پچھلے دنوں یا چند سالوں سے ایک سندھی کلچر ڈے بڑے پیمانے پہ منایا جانے لگا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو ایک طویل عرصے سے ہے سندھ میں، حکومت میں بھی اور باہر ملک میں بھی رہی ہے، لیکن کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع زیادہ زور و شور سے پیپلز، اور گزشتہ 15 سال سے تو پیپلز پارٹی مسلسل سندھ میں حکومت میں 14 سال سے.
تو کیا وجہ ہے؟ یہ تو نہیں محرک بنا یا وجہ بنی کہ چونکہ جی بڑے حکومتی یا جن کی حکمرانی ہے صوبے کے اوپر وہ جو ہے وہ منا رہے ہیں سندھی کلچر ڈے، تو ہم کیوں نہ مہاجر کلچر ڈے منائیں؟ بالکل، ایک چیز تو یہ کہ ہمارے اوپر بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ اپنی ثقافت، اپنی روایات مسلط کر دیں، اپنی زبان مسلط کر دیں، اور ہمیں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. جس کا کلچر ہے منائے، قابل احترام ہے، بالکل منائے، لیکن اگر کوئی ہم پہ کوئی چیز تھوپے گا تو ایسا ممکن ہو نہیں سکتا. جس طرح آپ نے کہا کہ جی 2009 یا 2011 سے غالباً سندھ کے اندر کلچر ڈے، سندھی کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، تو وہ تو آئیڈیل ضرور ہو سکتا ہے کہ جی ہاں بالکل بینچ مارک ہمارا یہ سیٹ ہو سکتا ہے. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان ماننے والے، پاکستان مخالف، مذہبی، سیکولر، سب ایک جگہ پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اپنے کلچر ڈے کے اوپر. تو ہم جس کو بہت شدید قسم کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے اتحاد کا، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے کا، ہم ایک ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ ہم مختلف دھڑوں میں تقسیم ہیں. ہم جس چیز کے اوپر متحد ہو سکتے ہیں وہ ہے لفظ مہاجر. یہ چیز ہم میں کامن ہے، اور ہمارے پر جو ظلم، جبر، استحصال ہے وہ بھی اس بنیاد کے اوپر ہے. تو ہم سب میں قدر مشترک لفظ مہاجر ہے. تو کیوں نہیں ہم اس انداز پہ اپنے آپ کو متحد کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ منا رہے ہیں، بالکل منائیں، لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس کی ریئیکٹیو اپروچ تو نہیں ہے یہ، تو کہیں نہ کہیں ہے. اور میرے خیال میں ہر جگہ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جی چاہے پاکستان کا وجود ہو، اس کے بعد مہاجر تحریک کا وجود آیا ہو، اے پی ایم ایس ہو، ایم کیو ایم ہو، ہر چیز ریئیکٹیو رہی ہے. تو اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی ریئیکٹیو ہے اور وہ پازیٹیو ہے تو میرے خیال میں اس میں کسی کو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، ہمارا چونکہ میڈیا سے ظاہر ہے کہ تعلق ہے اور ہم ہر جگہ جاتے ہیں، تو یہ جب سے آپ نے منانا شروع کیا مہاجر کلچر ڈے تو اس پہ بڑا اعتراض بھی ہے، لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ بھائی مہاجر کلچر ڈے کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو سندھ میں رہتے ہیں، آپ تو سندھی ہیں، اور آپ تو سندھی کلچر ڈے منائیں. مہاجر تو آپ سب چھوڑ آئے اپنے، جب آپ یہاں آ گئے اپنا جو بھی ہے ہندوستان چھوڑ کر آپ نے ہجرت کر لی، تو اس کے بعد تو مہاجریت ختم. اچھا، پہلے بھی جب ایم کیو ایم بنی تھی، اے پی ایم ایس میں بنی تھی، اس وقت بھی یہ اعتراض کیا گیا بھائی مہاجر کیا لگایا آپ نے؟ مہاجر کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں وہ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نے جب ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، پاکستان بننے کے 40 سال تک جو ہے ان کو زبردستی ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ مہاجر ہیں، آپ ہندوستانی ہیں، آپ ہندوستان سے آئے ہیں. نوکریوں کے معاملے میں بھی ان سے باقاعدہ آرگومنٹ کیے گئے کہ جی پیچھے سے کہاں سے آپ، باپ دادا کہاں سے تھے. تو میرا آپ سے یہی سوال تھا کہ یہ جو مختلف جو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی آپ مہاجر کیا، آپ اس کا مطلب ہے کوئی تفریق پیدا کر رہے ہیں، کوئی تعصب پیدا کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، پہلی چیز تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مہاجر کیسے ہوگا. پہلی بہت مضبوط سی، ہم میرے خیال میں ہمارے 40-45 سال میں ہم مختلف دلیلیں دیتے رہے، لیکن ان کو ایک تو ہوتا ہے کہ جی علمی طور کے اوپر وہ قبول نہیں کر پا رہے، اور کچھ لوگ بغض میں قبول نہیں کرتے ہیں. ہم بتا چکے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو اخلاقیات آتی ہیں. اگر میں نے آپ کو بتایا کہ میرا نام احسن ہے، آپ نے مان لیا ہے، آپ نے مجھے کہا کہ میرا نام صابر ہے اور میں نے مان لیا ہے، تو دوسروں کو بھی اگر ہم اپنا تعارف کروا رہے ہیں ان کو اخلاقی طور پہ مان لینا چاہیے. لیکن اخلاقیات کو تو شاید وقت نہیں ہے، آ جاتے ہیں دلیل کے اوپر. میرے خیال میں جس وقت ہم آئیں، جس وقت آپ نے بھی کہہ دیا جی مختلف ناموں سے، تذلیل آمیز ناموں سے پکارا گیا، کہا گیا کہ جی مکڑ، تلیر، بھیا، پناہ گزین، اس میں سب سے بہترین لفظ جو تھا وہ مہاجر تھا. اور ہماری ہجرت بھی، ہمارے اجداد کی ہجرت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے تھی. تو ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آل رسول سے، اصحاب رسول سے اور اولیاء اللہ سے. تو کیوں نہیں ہم اپنی جانیں واریں اس نام کے اوپر؟ اور جب سب اپنا تعارف کرا رہے ہیں، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، تو ہم کیوں، جو اتنی عظیم لوگ ہیں، اتنی عظیم ثقافت کے، اتنے وسیع ثقافت کے مالک ہیں، تو ہم کیوں اپنی ثقافت کے اوپر، اپنے نام کے اوپر ناز نہیں کر سکتے، اپنا اظہار نہیں کر سکتے؟ اچھا، اب آپ ذرا سا اپنا پروگرام بتا دیجئے ہمارے ناظرین کے لیے کہ 24 دسمبر کو آپ یوم جو مہاجر کلچر ڈے منا رہے ہیں، یوم مہاجر ثقافت، تو کیا آپ کی جو ترتیب ہے پروگراموں کی، کس دن کون سا پروگرام ہے، کیا ہے ذرا بتائیے. 24 دسمبر کو ایک تو مرکزی ریلی ہونے جا رہی ہے. مرکزی اس میں بہت زیادہ ہے نہیں. کورنگی کراسنگ سے ریلی نکلے گی، کورنگی انڈسٹریل ایریا سے ہوتے ہوئے کورنگی نمبر 5 پہ آ کے اختتام پذیر ہوگی. کورنگی کا ماڈل فیملی پارک ہے، وہیں پہ قوالی نائٹ بھی ہے، آپ کا آتش بازی کا مظاہرہ بھی، اور دیگر جتنی چیزیں ہو سکیں وہ وہاں پر موجود ہوں گی. تو وہاں پہ درخواست ہے کہ جو فیملیز آ جائیں. اور جو ریلی میں ہے اس میں زیادہ تر نوجوانوں کی شرکت ہوگی، بڑوں کی شرکت ہوگی، ہمارے بزرگوں کی. اور لیکن جو فیملی ایونٹ ہے وہ 24 دسمبر کو کورنگی کے ماڈل فیملی پارک میں، اور یہ صرف ایک علاقے میں نہیں ہو رہا. اچھا، بلدیہ ٹاؤن کے اندر 23 کو قوالی نائٹ بھی انشاءاللہ.
ریلی کا اہتمام بھی ہے. اسی طرح سے لائنز ایریا میں بھی پروگرام ہے اور مختلف ٹاؤنس کے اندر مختلف تقاریب ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی کچھ لوگ ہمارے پروگرام کر رہے ہیں, نہ صرف کراچی کے اندر بلکہ حیدرآباد کے اندر, ٹنڈولیار کے اندر, میر پور خاص کے اندر, اور نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ لاہور میں بھی لوگ کر رہے ہیں, اور نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ اس بار مہاجر ثقافتی دن بین الاقوامی سطح پہ بھی منایا جائے گا. پچھلی بار بھی کچھ تقریبات امریکہ وغیرہ کے اندر منعقد ہوئی تھی. انشاءاللہ اس بار جو ہے پچھلے سال سے زیادہ تقاریب منعقد ہوں گی. اچھا, یہ تو آپ نے مین پروگرام 24 دسمبر ہی کو ہو گیا. بالکل ایسے اس سے پہلے ہوئے. اچھا دیکھیے, ابھی پچھلے دنوں جو ہے سندھی کلچر ڈے منایا گیا, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سندھ کے جو گورنر ہیں, جو ظاہر ہے کہ شہری علاقوں کی نمائندگی کے تو ویسے تو وہ واقعی نمائندہ ہے, لیکن جو ایک بیلنس ہے کہ جی یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا سب کے بھائی سندھی اور اردو بولنے والے جو ہے وہ بڑے اس کے جو ہے فریق ہیں, اسٹیک ہولڈر ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ سندھی تو ایک طویل عرصے سے ہے ہی, وزیر اعلیٰ تو سندھی ہوتا ہے. تو کچھ اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ رکھا گیا کہ جی گورنر جو ہے وہ شہری علاقوں سے. تو اس وقت جو گورنر سندھ ہیں وہ شہری علاقوں کے نمائندہ ہیں, اردو بولنے والوں کے نمائندہ ہیں, مہاجروں کے نمائندہ ہیں. لیکن انہوں نے سندھی کلچر ڈے جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں منایا بڑی شان کے ساتھ, اور اچھی بات ہے, منانا چاہیے. اچھا, اب آپ چونکہ مہاجر کلچر ڈے منا رہے ہیں اور ایک اردو بولنے والا مہاجر گورنر جو ہے گورنر ہاؤس میں موجود ہے جس نے سندھی کلچر ڈے منایا ہے, تو کیا آپ یہ کوئی اس طرح کی انہیں دعوت دیں گے اپنے کسی پروگرام میں انہیں کہ جی آپ چونکہ اردو بولنے والے ہیں, مہاجر ہیں, اور انہی کی وجہ سے آپ کو جو یہ عہدہ ملا ہے, انہی کے کوٹے پر, اردو بولنے والے کو کوٹے پر, مہاجروں کے کوٹے پر, سندھ کے شہری علاقوں کی جو ایک اکثریت ہے اردو ان کے کوٹے پر ان کو یہ عہدہ ملا ہے, تو آپ اپنے کسی پروگرام میں, چونکہ وہ ہر جگہ جا رہے ہیں, وہ لیاری بھی جا رہے ہیں, لیاقت آباد بھی جا رہے ہیں, اور بڑے عوامی گورنر ہیں, اور انہوں نے بڑا یعنی یہ اس منصب کو, گورنر کا منصب پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ گورنر ہاؤس تک محدود ہوتا تھا. وہ گورنر جو تھے وہ گورنر ہاؤس سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے, وہ وہیں پہ حلف اٹھاتے تھے اور اس کے بعد وہیں سے وہ گھر چلے جاتے تھے. لیکن چلیں, یہ اچھی بات ہے کہ وہ لیاقت آباد بھی جا رہے ہیں, مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں, ہوٹلوں پہ جا کے چائے بھی پی رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں. تو آپ انہیں کسی اپنے پروگرام میں یہ سمجھ کے کہ وہ آپ کے نمائندے کے طور پہ آپ کے کوٹے پر ہیں, مہاجروں کے کوٹے پہ, انہیں کہیں دعوت دیں گے؟ بالکل دعوت دیں گے, نہ صرف ان کو بلکہ تمام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آ جائیں. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ انہوں نے تقریب کا اہتمام کیا ہے گورنر ہاؤس کے اندر, جو ہمارے خون کے اوپر, ہماری محنت کے اوپر, ہمارے ووٹ کے اوپر, ہمارے کوٹے کے اوپر گورنر ہاؤس کے اندر موجود ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ لازم ہے, ان پہ فرض ہے کہ وہ مہاجر یوم ثقافت کی تقریب کا انعقاد گورنر ہاؤس میں بھی کریں, جہاں شریک ہو سکیں ہو. لیکن جو کام اللہ باقاعدہ آپ انہیں گئے دعوت دینے کو؟ نہیں, ابھی تک نہیں گئے, انشاءاللہ جائیں گے, ضرور جائیں گے. نہ صرف ان کے پاس جائیں گے, اور آپ یہ ان سے یہ اپیل کر رہے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ گورنر ہاؤس میں جہاں انہوں نے سندھی کلچر ڈے منایا تو وہ مہاجر کلچر ڈے بالکل کسی بھی قسم کی نہ ہم نے, اور اپنے رہنماؤں کو ہم حوصلہ دیتے ہیں کہ بھیا کسی بھی جگہ پہ بزدلی کا شکار نہیں ہونا, جہاں پہ بات کرنی ہے کھل کے کرنی ہے, اور گورنر ہاؤس کے اندر ایک بات ہونا چاہیے. اور آپ یہاں کلیئر کر دیں کہ آپ مہاجر نوجوان جو مہاجر کلچر ڈے منا رہے ہیں, تو ظاہر مہاجروں کے نام پہ ایک بہت بڑی جماعت جو ہے, الطاف حسین نے ظاہر اس کا آغاز کیا, بانی اور قائد ہیں وہ جماعت کے, لیکن آج ان کو جو ہے وہ سیاست سے باہر کر دیا گیا ہے ریاستی جبر پر. اور ظاہر ہے جو ایک 22 اگست کے بعد, 22 اگست 2016 کے بعد جو ایک امکیوں وجود میں آئی, پاکستان وجود میں آئی, وہ یہاں موجود ہے اور اسمبلیوں میں بھی ہے اور عہدوں پہ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یعنی مہاجروں کی جو نمائندگی جو ہو رہی ہے, مطلب آپ کا تو تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, نہیں کسی مہاجر گروپ میں جو مہاجر جماعت سے, تو آپ اپنے آپ کو کس سے مطلب ریلیٹڈ یعنی وہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کس سے تعلق پیدا کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہر اس انسان سے جس کو مہاجر ہونے پہ فخر ہے اس سے میرا تعلق ہے. ہاں, لیکن اگر کسی جگہ کے اوپر ہم نے اپنی جو 3 ریڈ زونز بنائی, اور اس کا ہم نے کہہ لیں کہ جی اعلان بھی پچھلے سال بھی کیا تھا, آپ سے بھی بات ہوئی دوسری جگہوں کے اوپر کہ بھیا ہمیں 3 لوگ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں. پہلے وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف یا اس کے اوپر بحث کرتے ہیں یا اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, نہیں ہو سکتے ہمارے. دوسرے پاکستان مخالف ہمارے نہیں ہو سکتے. تیسرے مہاجر مخالف ہمارے نہیں ہو سکتے. جہاں تک بات رہی ایم کیو ایم کی, الطاف حسین صاحب کی, وہ اپنی جماعت کر رہے ہیں, کیونکہ سیاسی معاملات ہیں, میں اس میں بہت زیادہ بولنا نہیں چاہوں گا. انہوں نے جو کیا کر رہے ہیں,
بھر بھی رہے ہیں, مختلف دھڑے ہیں ان کو, ان سب کو ان کی سیاست مبارک. بس ان سب سے ایک درخواست ہے کہ ایک تو مہاجر ثقافتی دن کی یوم ثقافت کی مخالفت نہ کریں, اس کو کسی جگہ کے اوپر خراب کرنے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں, اور اس کو کیپچر کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک دن بھی اس قوم کو مل رہا ہے متحد ہونے کا, ایک دن. ہم نے 40-45 برس لاشیں دیکھی ہیں, قتل و غارت گری دیکھی ہے, لوگ شہید ہوئے ہیں. ان کو بس ایک سکھ کا سانس لینے دیں, ان کو طاقت بننے دیں, ایک دوسرے کو کندھے سے کندھا ملانے دیں, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہبی, سیاسی یا فلاحی تنظیم سے ہے, اس کا سیاسی نظریہ مختلف ہے. ان سب سے کہتا ہوں کہ بھیا اپنے لوگوں کو ایک تو روکنا نہیں, اور دوسری چیز یہ ان سب سے بھی درخواست ہے کہ ان کو اگر پابند نہیں کر سکتے ان کو یہ بھی نہ کہیں کہ اپنے جھنڈے لے کے جاؤ وہاں پہ نعرے بازی کرو. یہ چیز قابل قبول ہمارے لیے نہیں ہوگی. اور تو آپ یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس مہاجر کلچر ڈے کا کسی یعنی جو سیاسی جماعت ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل آپ بالکل صرف مہاجر نوجوان کے طور پہ یہ ڈے منا رہے ہیں. بالکل. اچھا, دوسرے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ان کو بھی دعوت ہے, جتنے بھی دھڑے ہیں, چاہے وہ MKM لندن ہو, پاکستان ہو, PSP ہو, آفاق احمد صاحب ہو, سلیم حیدر ہو, فاروق ستار ہو, تو آپ نے باقاعدہ بھی سب کو دعوت دی ہے جا کے ان کے گھروں پہ, یا آپ ویسے ہی ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اس میں آئیں؟ کیا مطلب ہے, آپ ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, دعوت دینا نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ جو ہمارے سروں کے اوپر ہو, ہماری پیٹھ تھپتھپائیں یہ سارے جتنے بھی ہیں. اور خصوصی طور کے اوپر کچھ لوگ ہیں ساتھ بھی ہیں, جس نے ڈاکٹر سلیم حیدر ساتھ دے رہے ہیں. سب سے ریکویسٹ ہے کہ بھئی اسی طرح سے ساتھ دیں. مختلف لوگ ہیں, اگر وہ دے دیں گے تو یہ قومی دن بن جائے گا. اور بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یار چھوٹا کلچر ڈے ہو رہا ہے, تو میری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس وقت سندھی کلچر ڈے شہر کے اندر ہوتا ہے, پاکستان ماننے والے, نہ ماننے والے, پیپلز پارٹی کا سندھی, جسکم کا سندھی, سندھ ترقی پسند کا سندھی, صحافی ہو, مزدور ہو, کاریگر ہو, پولیس والا ہو, بیوروکریٹ ہو, سب ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری بھی خواہش ہے ہمارے بڑے ہمارے پیچھے کھڑے ہوں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تو بس سب سے یہ ریکویسٹ ہے, سب کے پاس جائیں گے, پہلے بھی گئے, کوشش کی ہے منانے کی بھی, کچھ آئے بھی ہیں, کچھ نہیں بھی ہیں, کچھ کے تحفظات ہیں وہ تو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سال بھی جائیں گے, اس سال وہ نہیں آئیں گے, اگلے سال جائیں گے. ہر جگہ جا کے ہمارا کام ہے آواز لگانا, آواز لگائیں گے, دروازہ بجائیں گے, اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آئے گا. ابھی تو ہر علاقے کے اندر چھوٹی چھوٹی تقریبات, بڑی چھوٹی تقریبات ہو رہی ہیں. انشاءاللہ آنے والے 4-5 برسوں کے اندر دیکھیں گے ایک مرکزی تقریب ہوگی, اور انشاءاللہ طاقت دکھائیں گے. بہت بہت شکریہ احسن قریشی صاحب. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ مہاجر نوجوان کی یہ گفتگو جو صرف اپنے بلبوتے پر جو ہے مہاجر ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے اور ایک قومی دن کے طور پر اس کو ریکگنائز کرانے کے لیے جو ہے اپنی کاوشیں کر رہے ہیں. اور یہ ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے, کسی کو کسی پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. جب دوسری زبانی, اول تو جو پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں وہ زبان کی بنیاد پر ہیں, وہ کوئی انتظامی یونٹ جیسے ہوتے ہیں ہونے چاہیے, لیکن وہ تو ٹوٹل پنجاب پنجابیوں کا, سندھ سندھیوں کا, بلوچستان بلوچیوں کا, اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ پشتو. تو بھائی کہاں جائیں اردو بولنے والے؟ تو اگر وہ اپنا دن بھی نہ منائیں یا اپنی شناخت کو جو ہے وہ ظاہر بھی نہ کریں تو کیا کریں؟ تو ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے. تو ہم بہرحال ان نوجوانوں کو, ہم نے دیکھا کہ اب پچھلے دنوں یا ہر سال جو سندھی کلچر ڈے منایا جاتا ہے, تو اس کی تقریبات نہ صرف گورنر ہاؤس میں ہوتی ہیں, چیف منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہیں, پرائم منسٹر بھی اس کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں, اور سارا جو نیشنل میڈیا ہے, جو ٹی وی چینلز ہیں, وہ بھی اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ نوجوان دیکھیں, یہ انہوں نے خود ابھی کہا کہ ہمارے سر پہ صرف ہاتھ رکھا جائے اور ہم کچھ نہیں چاہتے. تو ان کو بھی کم از کم انکریج کیا جائے, ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ کوئی ملک دشمن نہیں ہے, یہ بھی اپنا, ان کے آباء و اجداد اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس وطن کے لیے آئے اور اپنی قربانیاں دیں. تو آج اگر وہ اپنی ایک ثقافت کا دن منا رہے ہیں, آپ سے کچھ مانگ نہیں رہے, تو اس پہ کم از کم نہ تو تنقید کی جائے. اور نیشنل میڈیا جو کور نہیں کرتا ان نوجوانوں کو, تو یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. چلے آپ کا تعصب جو ہوگا, آپ کا اعتراض ہوگا, مخالفت ہوگی, کسی سیاسی جماعت سے ہوگی, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہمیں ہماری سرپرستی کرنا چاہتا, ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہے, ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہتا ہے صرف ایک مہاجر ثقافت کا دن منانے کے لیے, تو وہ ضرور آئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مہاجر کلچر ڈے کے اوپر نیشنل میڈیا کا کیا رول رہتا ہے. نیشنل میڈیا نوجوانوں کی تقریبات کو کور کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس سے اس بات کا پوری سب کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ جو ہے ایک طبقے سے, جس کو مہاجر کہا جاتا ہے, کس قدر نفرت رکھتے ہیں, کس قدر تعصب. کہتے تو یہ ہیں کہ جی مہاجر جو ہے وہ تعصب یا لاسانیت جو ہے وہ پھیلا رہا ہے, لیکن ان کو قبول نہ کر کے, ان پر تنقید کر کے
وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اگر تعصب نہیں پھیلا رہے ہیں؟ پہلے تو صابر بھائی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ کوریج دی، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہماری کہہ لیں کہ جی پیٹھ تھپتھپائی، جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے رہنما بھی سیاسی مذہبی فلاحی سارے کریں. دیگر جتنی قومیں ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ جس طرح سے مہاجر آپ کے یوم ثقافت کے اوپر بالکل پیش ہوتا ہے، اسی طرح سے آ جائیں. مہاجر یوم ثقافت 24 دسمبر ہے، اس پہ بھی آئیں، اور اپنے لوگوں سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ جو جہاں پہ جس انداز سے اس تقریب کا اس دن کو منا سکے اپنے انداز سے منائے. کوئی کسی کالج، یونیورسٹی، اسکول، کسی فیکٹری کے اندر، پریس کلب کے اندر، جو جہاں پر ہے جس انداز سے تقریب کا انعقاد کر سکتا ہے کرے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی تقریب میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ اپنے گھر پہ لا کے کیک کاٹے، اس کی ویڈیو، اس کی تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرے. یہ حق ہے، یہ دن قومی ہے، سیاسی نہیں ہے، اور کسی جگہ کے اوپر ایک تقریب نہیں ہے، کئی تقریبات ہیں، کوئی ایک رہنما نہیں ہے. ہر مہاجر نوجوان اپنے آپ میں رہنما ہے. تقریبات کا اہتمام کیجئے، جس انداز سے کر سکتے ہیں کریں، اور اپنی اکابرین کی تاریخ کو بیان کریں، اپنی ثقافت کے اوپر، اپنی روایت کے اوپر ناز کریں. آداب. بہت بہت شکریہ احسن قریشی صاحب. تو ناظرین، آپ نے احسن قریشی صاحب کی گفتگو سنی، ان کا پیغام سنا، اور اس کے ساتھ ہی صابر علی کو اور احسن قریشی کو بھی اجازت. اللہ حافظ.